أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم 50 نمبر کی جو ہے وہ آیت کی تفسیر کریں گے، 50 اور 51 کی. وقال الملک ایتونی بہ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال نسوة اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. کہ ہوا اس طرح کے خواب کا مسئلہ پیش آیا اور اس زندانی نے آ کر کے جو ہے وہ حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی. حضرت یوسف نے تعبیر جو ہے بتائی، ساتھ اس کا حل بھی بتایا. اور یہ معاملہ پہنچا کس کے پاس؟ بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے وہ جو تھا آدمی جو ڈرنکنگ کا انچارج تھا، ساقی تھا اس دربار میں، اس کو کہا قال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی بہی، اس کو میرے پاس لے آؤ. کس کو؟ یوسف کو. فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک، جب وہ آدمی آیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں تم اپنے مالک کے پاس پلٹو. فاسألہ ما بال النسوة اللتی قطعن ایدیہن، کہ ان کی کہانی کیا تھی جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان کے مکر سے آگاہ ہے. یہ جو آیت ہے اس میں کچھ نکات جو ہے وہ نکلتے ہیں. پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر بادشاہ نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب دیکھیں آپ کے معاشرے میں کوئی آدمی ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اچھا مشورہ دے سکتا ہے، اس کے پاس ایجوکیشن ہے، حتیٰ اگر جیل میں بھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے پاس جائیں اور اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں. یعنی آپ علم سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے یہ نہ دیکھیں کہ وہ آدمی کون ہے، کیا تعلق ہے، اس کا کام کیا ہے. جب آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا تو اس سے فائدہ حاصل کریں. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انظر ما قال لا تنظر من قال، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. جو کئی چیز کہی جا رہی ہے اس کی ویلیو کو دیکھیں، اس کو اپنائیں، اور کہیں بھی تعصب آپ کے اور اس کے درمیان آڑے نہ آئے. کس کا لسانی تعصب ہو، قوم و قبیلے کا تعصب ہو کہ جی میرا اس قبیلے سے تعلق ہے میں اس سے مشورہ کیوں لوں. اگر آپ کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے، دیکھتے ہیں کوئی آدمی آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، یہ نہ دیکھیں وہ کون ہے کہاں ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بعض کا بادشاہ بھی محتاج ہو جاتا ہے. یعنی وہ بادشاہ ہے، مملکت اس کے پاس ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، لیکن پھر بھی وہ محتاج ہے کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا. بس اس دنیا میں اگر کوئی ہستی محتاج نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ سارے محتاج ہیں، حتیٰ وہ بادشاہ بھی محتاج ہو سکتا ہے. اور کہ یہاں پر یہ آیت ہمیں ایک اور چیز بتا رہی ہے کہ بعض کا بادشاہ نہ سمجھی کی وجہ سے پڑھے لکھے افراد کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پڑھے لکھے افراد بعض کا جیل میں ہوں اور ان پڑھ بادشاہ ہوں. ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ ہو پڑھا لکھا ہو، وہی سمجھدار ہو، اسی کے پاس علم ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ ان پڑھ ہو، دوسرا پڑھا لکھا ہو. اور اسی آیت میں دیکھیں نا کہ حضرت یوسف نے کیا کہا؟ ارجع الی ربک،
کہ تو اپنے پروردگار کے پاس پلٹ جا، تو اپنے مالک کے پاس پلٹ جا۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف نے اس بادشاہ کو اپنا مالک نہیں سمجھا، اس کا مالک سمجھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، یہ اسے کہتے ہیں انسان کا آزاد ہونا، کہ اتنی جیل میں ہے، سختی میں ہے، مشکلات کے شکار ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو اپنا بادشاہ نہیں مانا، اپنا مالک اس کو نہیں مانا۔ اور اسی جو ہے وہ آیت سے ایک اور چیز کا نقطہ سے پتہ چلتا ہے کہ قال ارجع الی ربک، کہ تو اپنے مالک کے پاس پلٹ جا۔ یعنی دیکھیں احترام سے کہا حضرت یوسف نے، یعنی اگر کسی قوم کا کوئی سربراہ ہے، لیڈر ہے، تو اس کا احترام کرنا ضروری ہے، حتیٰ وہ کافر کیوں نہ ہو، صحیح، کیونکہ اس کا آپ ریسپیکٹ کریں گے تو وہ آپ کے بزرگوں کا ریسپیکٹ کرے گا۔ بس یہ نہ سمجھیں کہ وہ آدمی کس حیثیت کا مالک ہے، کس مقام پر ہے۔ آپ نے دیکھنا کسی قوم کا سربراہ ہے، لیڈر ہے، قوم اس کو مانتی ہے، تو اس کی ریسپیکٹ کرنی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور چیز یہاں سے نکلتی ہے، دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، اور کافی عرصہ گزر گیا ہے، اور ایک تہمت کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اب کیا ہوا، آزادی کا وقت آیا ہے تو انہوں نے کہا میں نے آزاد نہیں ہونا۔ یہ کیا کہا کہ پہلے جاؤ سوال کرو کہ وہ جو مہاجرہ ہوا تھا، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، وہ مہاجرہ کیا تھا؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ آزادی ضروری ہے، لیکن آزادی کے ساتھ کیا ہے، آپ سے الزام بھی رفع ہو۔ آزادی ضروری ہے، لیکن وہ آزادی قیمت رکھتی ہے جس میں بے گناہی آپ کی ثابت ہو۔ یعنی آپ کو آزاد کر دیں لیکن بے گناہی آپ پر چسپاں ہو، اور آپ بے گناہ رہیں، آپ گناہ گار رہیں، آپ پر الزام رہے، تو اس آزادی کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی آزادی اس صورت میں فائدہ مند ہے، اس صورت میں ویلیویبل ہے کہ آپ پر کوئی تہمت نہ ہو، کوئی الزام آپ پر نہ ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے آزادی کو ترجیح نہیں دی، تہمت سے بری ہونے کو ترجیح دی ہے۔ کیا کہا کہ میں چلا جاؤں گا، لیکن پہلے شرط ہے کہ مالک سے اپنے جا کر پوچھو کہ وہ ان کا معاجرہ کیا تھا۔ اور پھر اسی سے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں بتا رہا نا کہ ان کا معاجرہ کیا ہے، میرے پروردگار کو پتا ہے۔ ربی ان ربی بکید ان علیم، میرا پروردگار اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، لہٰذا وہ چھپ نہیں سکتی چیزوں سے بادشاہ کو کہ یہ بتا دیں کہ میرا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان سے سنوں اور میری بے گناہی ثابت ہو۔ اور اسی آیت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں نا، وہ کہہ سکتے تھے کہ اس کو کہو کہ میری بے گناہی ڈکلیئر کرے۔ یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ تاکہ پوری جانچ پڑتال ہو، یہ صرف کہہ دینا کہ میں معاف کر دیا گیا ہوں، مجھے بخش، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پوری اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے میری آزادی ثابت ہو، پھر جو ہے میں آ کر وہاں سارے کام کروں گا، پھر میں ان معاملات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ بس یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے جیل میں جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ان کے لیے جیل میں جانا سخت نہیں ہے، ان کے لیے سخت یہ ہے کہ ان پر کوئی تہمت لگے، ان پر کے لیے سخت یہ ہے کہ ان پر الزام لگے۔ اور یہاں پر وہ ان کو بلا رہا تھا اس لیے کہ تاکہ ایک پوسٹ دے، مقام دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے نہ جا کر کے بتا دیا کہ پوسٹ و مقام اس وقت ارزش رکھتا ہے کہ جب آپ کیا ہو، پاک و سامر جو ہے، پاک اور صاف اور پاک دامن ہو اس معاشرے میں۔ اگر آپ کو پوسٹ مل جاتی ہے لیکن آپ پاک دامن نہیں ہیں، آپ پر الزام لگا ہوا ہے، لوگوں کی ذہنیت آپ سے متعلق بنی ہوئی ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی جو ہے وہ ایک دیکھیں نا، یہاں پر وہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ معاملہ ان کا جو ہوا زلیخا کے ساتھ، وہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے بادشاہ سے جا کر پوچھو کہ زلیخا نے کیوں ایسا الزام مجھ پر لگایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، اشارہ کیا اس واقعے کی طرف۔ یعنی یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی واقعہ آپ جو معاشرے میں، معاشرے کی نگاہ سے لو ہے، عقل کی لحاظ سے لو ہے، تو وہاں ضروری ہے کسی کا آپ نام لیں، وہاں ضروری نہیں ہے کسی کو کرٹیسائز کریں، بلکہ اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے اوپر سے الزام کو رفع کرنے کی کوشش کی، یہ کوشش نہیں کی کہ زلیخا کو بدنام کریں، اس کا نام لیا جائے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، دیکھنا چاہیے کہ
ہم مطلب ہمارا جو ہے کیا ہونا چاہیے، وہ ٹارگٹ ہمارا اس کو پورا کرنا چاہیے۔ افراد اگر کوشش کریں افراد کو کسی معاملے میں انوالو نہ کریں، اور کوشش کریں حتیٰ کہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے افراد کی عزت کو پامال نہ کریں۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا کیا، اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور دیکھا کہ اس بے گناہی ثابت ہو سکتی ہے کہ زلیخا کا نام لیے بغیر ثابت ہو سکتی ہے، تو حضرت یوسف نے نام نہیں لیا بلکہ کہا، اشارہ کیا کہ ان عورتوں کی داستان کیا ہے۔ حالانکہ اس میں وہ بیان کر سکتے تھے کہ بھائی وہاں پر زلیخا نے مجھ پر الزام لگایا، مجھ کو دھمکی دی، دروازہ جو ہے وہ بند کیا گیا، اور گواہی آئی تھی کہ قمیض کو چیک کیا جائے، قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، ساری چیزیں بیان کر سکتے، لیکن کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، صرف اشارہ کیا ہے، وہاں پر اس وضاحت نہیں کی مکمل طور پر۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند تعالیٰ قادر ہے، ان ربی بکیدہن علیم، کہ وہ علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، جس کو چاہے بچا لے، جس کو چاہے رسوا کر لے۔ رسوا یوسف علیہ السلام کو کرنا چاہتی تھی، لیکن خدا نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، اور کیا ہوا، یوسف علیہ السلام عزت سے جو ہے وہ بری ہو گئے، ایک مقام اور منزلت پر پہنچ گئے، اور کون رسوا ہو گیا؟ جو اصلی مجرم تھا۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، کالا ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ فقلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حسسنا الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اب جب بادشاہ نے کہا، بادشاہ کے پاس پیغام آیا یوسف علیہ السلام کا کہ بھائی اس بارے کے میں تحقیق کی جائے، تو بادشاہ نے خطاب کیا، ان عورتوں کو اکٹھا کیا، کالا ما خطبکن، تمہارا یہ داستان کیا تھی، کیا ماجرا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی؟ قلنا، ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتی ہیں، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، پھر اس میں زلیخا نے کہا، الآن حسسنا الحق، ابھی حق واضح اور آشکار ہو گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے کیا کیا، یوسف کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، انہ لمن الصادقین، یوسف کیا ہے، سچے لوگوں میں سے ہے۔ یہاں پر کالا ما خطبکن، کہ یہاں پر کیا ہوا، اس بادشاہ نے تمام ان عورتوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ یوسف نے یہ نہیں کہا تھا کہ زلیخا کو بلایا جائے، کہا تھا کہ عورتوں سے پوچھا جائے، تاکہ سارے مل کر کے گواہی دیں، اور جب مل کر سارے گواہی دیں گے سب کے لیے واضح ہو جائے گا، تو معاشرے میں پھیل جائے گا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ اس لیے اس نے بلایا بادشاہ نے۔ اور دیکھیں یہاں اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جب دیکھیں نا معاملات پیچیدہ ہو جائیں، حد سے بڑھ جائیں، تو پھر جو ہے اس ملک کا جو سربراہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ انوالو کرے اپنے آپ کو معاملات کو حل کرنے، ورنہ یہ جو معاملہ تھا یہ قاضی کا تھا، کورٹ کا تھا، جج کا تھا، لیکن کیا ہے بادشاہ نے خود اس کو ڈیل کیا ہے۔ یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات جب دیکھیں کہ معاملات حد سے بڑھ گئے ہیں، دو آدمیوں کا جھگڑا حد سے بڑھ گیا ہے، تو پھر کیا ہے، اور معاملہ امپارٹنٹ ہے، ایک طرف جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، دوسری طرف سے ایک آدمی ہے جو جیل میں تھا لیکن حکومت کے لیے ابھی امپارٹنٹ ہو گیا ہے، اور اس نے ڈیمانڈ کر دی ہے اس معاملے کی تحقیق کی جائے، تو بادشاہ نے خود اقدام اٹھایا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا، کہ آپ کیا کریں کہ جو آدمی جس پر الزام لگا ہے، جو کہ ٹارگٹ بنا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ حالانکہ ایسا کر سکتا تھا کہ ان ساری عورتوں کو بلاتا اور ان کو سزا دیتا، خاص طور پر زلیخا کو سزا دیتا، جیل میں ڈال دیتا، کیونکہ بادشاہ بھی مجبور تھا، اس محتاج تھا کس کا، یوسف کا، لیکن بادشاہ نے کیا کہ موقع دیا کس کا، دفاع کرنے کا۔ تو یہاں عورتیں پیش ہوئی ہیں تاکہ اپنا دفاع کریں، اور لیکن وہاں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں نا آپ اگر خدا سے لو لگا رکھیں، خدا سے متعلق ہوں،
خدا سے تعلق قائم رکھیں تو خدا کہیں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ دشمن جو آپ کی عزت کا پیاسا ہے، جو آپ کو جیل میں ڈالنا چاہتا ہے، جو آپ پر سختی کرنا چاہتا ہے، جس طرح زلیخا نے کہا تھا کہ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو میں کیا کروں گا، ان کو جیل میں ڈال دوں گی، اور ڈالا بھی اس نے۔ تو خدا تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں، حق پر ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، تو وہی دشمن جو آپ کے خلاف ہے، آپ کے خون کا پیاسا ہے، وہ خود آ کر اقرار کرے گا کہ آپ بے گناہ ہیں۔ کیا ہوا، کیا کہا کس نے؟ الان حسس الحق کو انا راودتہ عن نفسہ، کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے برگلانے کی کوشش کی تھی یوسف کو، وَإِنَّهُ مِنَ الصَّادِقِ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ یوسف سچا ہے۔ یعنی دشمن نے کہہ دیا، یہ کمال ہے کہ دشمن آپ کی سچائی کا اعتراف کرے۔ اور سچا ہونا بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈنڈورا پیٹیں، اپنے لیے ایڈورٹائزمنٹ کریں۔ کمال یہ ہے کہ عمل کے لحاظ سے آپ سچائی دکھائیں، لوگ خود مجبور ہو جائیں کہ کیا کریں، آپ کی سچائی کا اقرار کریں۔ دیکھیں نا، یہاں تک یوسف سختی میں تھے، لیکن اس کے بعد آسانی آ گئی۔ یہ ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ آپ جب سختی کا شکار ہوں، مشکلات کا شکار ہوں، تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کو ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کہ ایک وقت آئے گا آپ کی سختی آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، امام حسین علیہ السلام نے کتنی سختی کاٹی، لیکن آج کون ہے؟ کوئی بھی جرت نہیں کرتا کہ یزید کی تعریف کرے۔ حتیٰ وہ لوگ جو کہ یزید کے ماننے والے ہیں، کھل کر کے جرت نہیں کرتے کہ اس کی تعریف کریں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں، یا اس کی حمایت میں کوئی بات کریں۔ وہ بھی کھل کر کے ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے خدا کے راستے میں قربانی دی ہے، سختی جو ہے وہ برداشت کی۔ اللہ کے رسول نے کتنی سختیاں برداشت کی۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں تمام انبیاء نے سختیاں برداشت کی، اور تمام کی سختیوں کو اکٹھا کیا جائے، ایک جا کیا جائے، تو وہ ساری سختیاں میں نے برداشت کی ہیں۔ کہ اللہ کے رسول دیکھیں جو ہے وہ مکہ میں کتنی سختیاں، 3 سال شب ابی طالب میں رہے، پھر کوڑا کرکٹ آپ پر پھینکا گیا، طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے پیارے ساتھی، پیارے دوست شہید کر دیے گئے، حضرت جو ہے وہ یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا کر کے ٹارچر کیا گیا، اور پھر مجبور ہو گیا اللہ کے رسول جو ہے مکہ، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، جہاں آپ کا بچپنا رہا، اور بار بار جب مکہ سے نکل رہے تھے تو موڑ موڑ کر دیکھ رہے تھے مکہ کی طرف۔ رسول اللہ، وطن کی محبت آپ کو جو ہے وہ پریشان کر رہی تھی، لیکن آخر میں وہی نبی جو سختیوں سے گزرے تھے، جب دنیا سے جا رہے تھے، آخری خطبہ دے رہے تھے، سارے لوگ جو ہے رو رہے تھے، وہی نبی جنہوں نے سختیاں برداشت کی، سختی سے گزرے، لیکن جب آخری ایام میں تھے تو آپ وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام وضو کا پانی اٹھا لیا کرتے، تبرک کے طور پر اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے۔ آپ ایک آدمی کو آرڈر دیتے تھے، 10 کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی انسان کیا ہے، سختی میں اللہ سے لو لگا کر رکھے، پریشان نہ ہو، ٹینشن کا شکار نہ ہو، تو ایک وقت آتا ہے وہی لوگ جو سختی کرنے والے ہوتے ہیں وہ انسان کے حامی ہو جاتے ہیں، انسان کے حامی و ناصر ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مصر کی عورتیں تھیں، انہوں نے کیا کیا، نہ فقط حضرت یوسف کی بے گناہی کا اقرار کیا، بلکہ ساتھ ساتھ ان کے سچے ہونے کو بھی ثابت کیا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ استقامت کریں، مشکلات کے سامنے ٹھہر جائیں، ڈٹ جائیں، تو نہ فقط جو ہے آپ سے تہمتیں دور ہو جائیں گی، بلکہ آپ کی سچائی بھی وہ ثابت ہو جائے گی۔ اور دیکھیں نا، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشہور و معروف محاورہ اردو کا، دیر آمد درست آمد، کہ انہوں نے، عورتوں نے دیر سے اقرار کیا ہے، زلیخا نے دیر سے اقرار کیا ہے، لیکن کیا ہے، اقرار کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کا۔ یعنی یہ نہ دیکھیں کہ کام دیر سے ہوا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نا، بعض اوقات انسان خدا کی طرف سے امتحانات میں مبتلا ہوتا ہے تاکہ اس کو مقام اور مرتبہ ملے، اسے پوزیشن ملے،
اس کو گریڈ ملے، اس لیے جو ہے خداوند تعالیٰ اس کو امتحانات میں، آزمائش میں جو ہے مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ جو آزمائش ہے نا، بعض اوقات مقدمہ بنتی ہے کامیابی کے لیے، ایک سٹیپ بنتی ہے کامیابی کے لیے۔ اور ایک اور چیز اس آیت سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جب دیکھیں نا معاشرہ ایک طرف ہو جائے تو کوئی ایک آدمی اکیلا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا کہ زلیخا پہلے خاموش رہی ہے، لیکن جب عورتوں نے اقرار کیا ہے تو زلیخا نے بھی اقرار کر دیا ہے۔ یعنی انسان کیا ہے، دیکھتا ہے کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے مطابق ری ایکشن کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حق کو واضح اور صریح کہنا چاہیے، حتیٰ اگر پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے۔ معاشرے سے انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، حق سے انسان کو متاثر ہونا چاہیے۔ یہ آج یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں، اور کوئی